نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تعالى فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہر قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے اور بہت بہت درود و سلام سید الکونین امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اعلیٰ بالا کے لیے۔ محترم موقر معزز دوستو بزرگوں نوجوان بھائیوں پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، دین کی سمجھ ہونا یہ انسان کے لیے ضروری ہے، اور جس کو اللہ تعالی دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالی نے اس کے لیے خیر کے ارادے فرما لیے، اور جس کے ساتھ اللہ خیر کے ارادے فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ دین اسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات قرآن مجید کی آیات یہی وہ واحد راستہ ہیں جو ہم کو تباہی، بربادی، نقصان اور خسران سے محفوظ کر سکتے اور بچا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا رستہ ہمارے پاس نہیں۔ پوری دنیا مل کے ایک فیصلہ کرے تو کوئی بھی اس فیصلے کی اس حد تک گارنٹی نہیں دے سکتا کہ یہ فیصلہ انسانوں کو تباہی اور بربادی سے بچا سکتا ہے۔ بعض دفعہ ظاہری طور پہ وہ فیصلہ کچھ مفید اور سود مند نظر آتا ہے، لیکن حقیقی اعتبار سے اس کے اندر نقصان ہوتا ہے اگر دین، اسلام، قرآن اور حدیث اس کی تائید اور توثیق نہ کرتی ہو۔ مثلا بعض دنیا کے اندر یہ قانون ہے کہ اگر کوئی مریض شدت تکلیف سے مرا جا رہا ہے تو اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ یہ ہے کہ اسے مار دیا جائے۔ یوتھینزیا، اسسٹڈ سوسائڈ، یہ اصطلاحات چلتی ہیں ان ممالک میں، اور میٹھی موت ہم جسے اپنی زبان میں کہہ دیتے ہیں۔ انہوں نے یہ قانون بنایا، یہ بڑے بڑے ملک ہیں جن کے اندر باقاعدہ قانون ہے۔ 6 ممالک ہیں، امریکہ کی 6 ریاستیں ہیں، بیلجیم ہے، ہالینڈ ہے، سوئٹزرلینڈ ہے، کولمبیا ہے۔ یہ ممالک ہیں کہ ان کے اندر قانون ہے، اور انہوں نے اس قانون کے نام پہ دنیا کے سامنے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم انسان کے اور انسانیت کے خیر خواہ ہیں،
بیلجیم کے ایک ڈاکٹر ہیں ڈی لوسٹ، ان کا ایک انٹرویو تھا اس میں BBC میں. یہ میٹھی موت تقسیم کرتا ہے. جب مریض شدت کو کرب کو پہنچتا ہے تو اس کو مار دیتا ہے، جسے کہتے ہیں کہ اوتھینائز کرنا. یعنی اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو وہ دوائی بند کر دینا جس دوائی سے اس کو آرام آ سکتا ہے، وہ میڈیسن روک دینا جس سے اس کو کچھ افاقہ ہوتا ہے. یا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اسے میٹھا زہر دے دیا جائے یا گہری نیند کی گولیاں دے دی جائیں. تو کسی بھی طریقے سے کوئی دوسرا شخص کسی کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے اس کی اجازت سے اس کی موت کا فیصلہ کر دے. اس کے اندر اگر آپ اس کی زندگی کا مطالعہ کریں تو یہ دنیا کا بے چین آدمی ہے. اس سے سوال کرنے والے نے یہ پوچھا کہ آپ لوگوں کو مارتے ہیں. اس نے کہا کہ میں اختیاری طور پہ یہ نہیں کرتا، میں فل کوشش کرتا ہوں کہ اس کی جان بچ جائے اور تکلیف سے وہ باہر آ جائے. لیکن جب اس کی شدت کم نہیں ہوتی اور تکلیف بڑھتی جاتی ہے اور اس کے گھر والے اور وہ خود بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہمیں موت چاہیے، میٹھی موت چاہیے، میٹھی موت چاہیے، تو میں پھر نہ چاہتے ہوئے اس کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہوئے اس کی تکلیف سے جان چھڑاتا ہوں. یہ وہ اس لیے کہہ رہا ہے کیونکہ اس کا یہ ایمان اور یقین نہیں ہے کہ اس موت کے بعد ایک نیا جہان شروع ہونے والا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید دکھوں کی داستان یہیں تک ہے، اس کے بعد کی کوئی دنیا نہیں ہے جہاں ایک نیا سلسلہ شروع ہونے والا ہے. اور یہ خودکشی ہو اور اسسٹڈ جو سوسائڈ کی اصطلاح ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کے لیے مرنے کا راستہ فراہم کرنا. دنیا نے اس کے لیے، جیسے ہمارے ہاں نا خیر کے کاموں میں چندہ ہم اکٹھا کرتے ہیں، تو اسسٹڈ سوسائڈ کی جو اصطلاح ہے اس میں بہت بڑی بین الاقوامی تنظیمیں ہیں جنہوں نے چندے کے لیے ادارے بنا رکھے ہیں اور وہاں ایک بندہ پیسے جمع کراتا ہے کہ اگر ہندوستان کا شخص ہالینڈ میں جا کے خودکشی کرنا چاہے تو اس کو ٹکٹ کے پیسے میں دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی موت کی وجہ یا کسی کا موت کا سبب بننے والا اس کو برابر کا مجرم قرار دیا ہے. اگر کوئی شخص اپنی کم علمی کی بنیاد پہ کسی کو ایسی بات بتا دے کہ اس بات کی بنیاد پہ اس کی موت واقع ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات بتانے والے کو مجرم قرار دیا. میں اپنی جان کا خود مالک نہیں ہوں، یہ میری جان میرے اللہ کی امانت ہے. میں آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنی زندگی میں کسی دکھی کو دیکھیں اور اسے موت مانگتے دیکھیں، اسلام میں موت کا تصور کیا ہے وہ بھی اس پہ بھی میں بات کرتا ہوں، تو اس کی طبیعت بے چین نظر آئے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس کو سمجھایا جائے کہ اگر کوئی شخص ایمان کی حالت میں اس نے جو زندگی دی تھی اسے پورا کر کے چلا گیا تو یہ بھی ایک اس کے پاس قیامت کے دن اللہ کو دکھانے کے لیے ایک دستاویز ہوگی کہ اللہ جی جو تو نے دی تھی نا میں گزار کے آیا ہوں. یہ اس کے ہاتھ کے اندر ایک ثبوت اور پروف ہوگا کہ جیسی تیسی تھی میں پوری کر کے آیا ہوں. اور اسلام کے اوپر جبر اور تشدد کے الزامات دھر رہے ہیں یہ ممالک جو کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ بندے کو مرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام تو اتنا عزت دینے والا مذہب ہے کہ اگر کسی شخص کو پھوڑا پھنسی نکل آئے نا اللہ تعالیٰ اس تکلیف پہ اس کے جنت میں درجے بلند کرتے ہیں، چونکہ اس کو معلوم نہیں کہ کل قیامت کے دن کی شدتوں کی سنگینی کیا ہے. اور دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے ان شدتوں کی، ان زہر آلود وادیوں کی، عشر اشیر یہاں نہیں ہے، اس آگ کی تپش کا دور دور تک دنیا میں نہیں ہے، انسانی عقل اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتی ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر پہ جن باتوں کا مشاہدہ کیا ہے
ان میں بہت ساری روایات کہ اگر جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کے مارتا ہے جہنم میں اور ہمیشہ اسی طرح مرتا رہے گا، اگر کوئی گلا کاٹتا ہے تو جہنم میں ہمیشہ اسی طرح مرتا رہے گا۔ اسلام کے اندر بالکل اجازت نہیں، میدان کارزار میں ایک شخص جہاد کر رہا ہے اللہ کے رسول کی موجودگی میں صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے، لوگ بڑی اس کی شاباش دے رہے ہیں، کمال کا شخص ہے، کافروں کے پرخچے اڑا رہا ہے، گردنیں اتار رہا ہے، اخیر کر رہا ہے، بندے پہ بندہ ڈھیر کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی النار، آگ میں جائے گا۔ لوگ بڑے بڑے ایمان والے حیران ہوئے کہ یہ اتنی دلیری سے لڑ رہا ہے، مسلمان ہے، لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ تو کچھ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کی بات پہ بھی ہمیں یقین ہے، لیکن ہم نے اسے لڑتے ہوئے کٹتے دیکھا اور وہ شہید ہو گیا۔ آپ خاموش رہے تو 3-4 اور شخص آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم نے اسے دیکھا ہے، اس کو دشمن کی طرف سے تلوار لگی اور وہ گر گیا اور اس کے جسم سے خون بہنے لگا، وہ شدت سے کراہنے لگا۔ جب اس کی تکلیف قابو اور کنٹرول میں نہ رہی تو اس نے اپنی شہرگ اپنے چاقو کے ساتھ خود کاٹ لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے لوگوں گواہ ہو جاؤ میں محمد اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سچ کہا تھا، یہ دیکھو یہ گواہی دے رہے ہیں کہ وہ شخص جسے تم نے لڑتے دیکھا، کافروں کو مارتے دیکھا، کاٹتے دیکھا، اس پہ حملہ ہوا، یہ بتا رہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اس نے اپنی رگیں اپنے ہاتھ سے کاٹی۔ کسی کو اختیار نہیں کہ وہ اپنی جان سے کھیلے، جتنی مرضی تکلیف میں ہو، جتنی مرضی شدت میں ہو، کاش اسے یقین آ جائے کہ اگلا جو شدتوں کا میدان شروع ہونے والا ہے، اس شدت پہ اگر صبر کیا جائے گا تو اس سے اللہ محفوظ فرما کے جنت بندیں گے۔ میرے سے یہاں میاں چلو میں ایک دوست نے سوال پوچھا اسی مسجد میں کہ میرا ایک دوست ہے وہ کہتا ہے میں نے خودکشی کرنی، ناؤذ باللہ، استغفر اللہ، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ کر لے گا۔ میں نے کہا پھر آپ اسے روکیں، وہ جی ڈپریشن میں ہے، شدید کیا ڈپریشن ہے؟ خدا کا خوف نہیں، جہنم کی وادیوں کی سنگینی شناعت کا علم نہیں، ہمیشہ کے لیے اللہ نے جہنم حرام کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کے جسم پہ پھوڑے نکل آئے، اس نے پھوڑوں کا علاج کروایا، زخم بہنے سے وہ شدت اختیار کر گئے اور اس کی تکلیف بڑھتی گئی اور اس نے خودکشی کر لی۔ اللہ نے اعلان فرمایا میرے بندے نے جلدی کی، میرے بندے نے جلدی کی، میں نے اس کے لیے کیا کچھ رکھا تھا، اس شدت پہ صبر کرنے کی بنیاد پہ اسے معلوم نہ تھا، اس سب سے محروم کر دیا ہے، اس پہ جنت کو حرام کر دیا۔ یہ جہنمی ہے، دوزخی ہے، اتنا بڑا جرم، اور کن باتوں پہ مر رہے ہیں؟ مینو سچا پیار نہیں ملیا، ان باتوں پہ مر رہے ہیں۔ کن باتوں پہ مر رہے ہیں؟ کہ میرے محبوب نے میرے ساتھ دھوکہ کر لیا ہے، گولیاں کھا رہے ہیں، اور رانجھے اور ہیر کی داستانیں اپنی جانیں دیکھ کے کن کو؟ موویز کو۔ وہ مووی والے فنکار وہ تو احمق اور خبیث پیسہ وصولتے ہیں، وہ تو مصنوعی طور پہ مرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ خون جو تم کو دکھایا جاتا ہے وہ کتنی قیمتی خوشبو ہوتی ہے۔ کسی شخص کو اپنے جسم کو تکلیف دینے کا اختیار نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کے گھر میں موت واقع ہو جائے اور وہ غم میں آ کے منہ پہ تھپڑ مارے، اپنا سینہ کوبی کرے، نوحہ کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، فرمایا اللہ اور فرشتوں کی لعنت ہے ایسے شخص پہ جو نوحہ کرتا ہے، اپنے جسم کو تکلیف دیتا ہے۔ ایک صحابی کا واقعہ جو بخاری شریف میں منقول ہے کہ اس نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں اور خون بہا۔ ایک صحابی نے دیکھا کہ اس کی انگلیاں ویسے ہی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خواب بیان کیا کہ میں نے اسے پوچھا کہ ہاتھ کیسے؟ اس نے کہا میرے اللہ نے مجھے کہا ہے کہ جو تو نے خراب کیا میں نے پورا کیا تھا، اس کو میں درست نہیں کروں گا کبھی بھی۔ تو خودکشی جس چیز سے کی جائے گی، جسم کے جس حصے کو نقصان پہنچایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ویسے ہی رکھیں گے۔ تو خودکشی ہے، وہ ڈپریشن سے ہو یا جسمانی تکلیف سے ہو، کسی کو کہہ کے ہو یا خود ہو، وہ بیلجیم کا، ہالینڈ کا، سوئٹزرلینڈ کا قانون ہو، یہ اندھا کالا قانون ہے،
اور اسلام کے اندر اس کی بالکل کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میرے وہ عزیز جو بیرون ممالک سے ہم سے اس بارے استفسار کرتے ہیں، انہیں بھی یہ سن لینا چاہیے، جان لینا چاہیے کہ قطعی طور پہ حرام ہے، اور ایسا شخص اپنے ہاتھوں سے لکھ کے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے جنت کی ضرورت نہیں ہے اور میں نے ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے۔ اور قرآن مجید کی ایک آیت سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، لوگوں جو تمہارا 1000 دن ہے نا، 1000 دن، کَأَلْفِ سَنَةٍ 1000 سال، 1000 سال تمہاری زندگی کا 1000 سال، وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ، تیرے رب کے ہاں جو دن آنے والے ہیں نا، ان دنوں کا ایک حصہ بھی نہیں بنتا 1000 سال۔ اتنے بڑے بڑے دن آنے والے، یہ قرآن مجید ہے، سورہ حج ہے، وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، جو گنتی تم کر رہے ہو نا، تمہاری گنتی کا 1000 سال ہو، تو اللہ کے ہاں جو سال شروع ہونے والے ہیں، دن شروع ہونے والے ہیں، ان دنوں کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی نہیں بنتا تمہارا گنا ہوا 1000 سال۔ جانا کہاں ہے، کس دن میں جانا ہے، کہاں پہنچنا ہے؟ ایمان کی موت مانگی جاتی ہے ہمیشہ اللہ سے، وہ ایسے ہوتی ہے کہ اللہ جب میرا وقت آخر آئے، جب میرا وقت آخر آئے تو مجھے فتنوں سے محفوظ رکھ کے ایمان کی موت نصیب کرنا، خاتمہ بل ایمان کرنا۔ میں جب تیرے پاس آؤں تو تم مجھ سے راضی ہو اور میں تجھ سے خوش ہوں، میرے دل میں کوئی شیطان وسوسہ نہ ڈال دے کہ میں تجھ سے نالاں ہو جاؤں اور تم مجھ سے ناراض ہو جائے۔ میں جب تیرے پاس آؤں تو میں خوش ہوں ایمان پہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دکھی بندے کے دکھوں کی بنیاد پہ اللہ نے اس کے لیے وہ کچھ رکھا ہے وہ جو دنیا میں لینے کے لیے کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا، جتنی مرضی بڑی نیکی لے کے آتا وہ اسے پا ہی نہیں سکتا تھا۔ اللہ نے اس کے ساتھ مہربانی کی ہے، اسے ہلکا سا دکھ دے کے اسے اس عزت سے نواز دیا۔ پیچھے 2 جمعے قتل کے حوالے سے پڑھائے تھے، تو اگر کوئی شخص 80 سال ہے، 90 سال اس کی عمر ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے زندگی گزار لی ہے اور میں موت سے رخصت چاہتا ہوں، ایک بے دین ہے، ساری زندگی عیاشیاں کی ہیں، ہر چیز اس نے کمائی ہے، لیکن اتنی تکلیف، یہ میرے پاس اشاریے ہیں کہ کتنی لاکھوں اموات، اتنے بڑے بڑے لوگوں کی، فوجی جرنیل ہیں، ان میں بڑے بڑے پولیس افسر ہیں، بہت بڑے بڑے بزنس مین ہیں، کون؟ گورے، جن کی زندگی کو ہم سمجھتے ہیں کہ اطمینان والی زندگی، اندر سے کھائے ہوئے، اور ایک شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی میں اتنی آسائشیں عطا نہیں فرمائی ہے، لیکن اللہ کے رسول پہ ایمان رکھتا ہے، قرآن پہ ایمان رکھتا ہے، اس کا سر بھی درد کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے درد سر کی بنیاد پہ اس کے گناہ معاف فرماتے ہیں، اس کے درجے بلند فرماتے ہیں۔ موت مانگی جائے اللہ تعالیٰ سے ایمان کی، اللہ کے راستے میں، اللہ مجھے چلتے پھرتے تیرے بندوں کا کام کرتے، تیرے دین کا کام کرتے، اسی کام میں لگائے رکھنا، آخر دم تک میری صحت سلامت رہے، میں تیری بندگی کے لیے جھکتا رہوں، میری زبان تیری تلاوت کرنے کے قابل رہے، میں حواس باختہ نہ ہو جاؤں۔ اے اللہ مجھے رذیل عمر سے پہلے پہلے، فتنوں سے پہلے پہلے ایمان کی حالت میں اپنے پاس بلانا۔ کیا بات ہے، کیا کمال کا خاتمہ، اللہ تعالیٰ مجھ کو نصیب فرمائے، ہم سب کو نصیب فرمائے۔ موت ایک حقیقت ہے، لیکن سب سے میٹھی موت اللہ کی قسم وہ ہے جو ایمان پہ آئے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جب موت کے قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سامنے جنت کی وادیاں لہلہاتے کھیتوں کی طرح، وَمَوْتُ الْمُؤْمِنِ بِيَرْقِ الْجَبِينِ، جبین پہ ہلکا سا پسینہ، اور آسمانوں سے فرشتے آ جاتے ہیں اور آ کے خوشخبریاں دیتے ہیں کہ تمہیں خوشخبریاں ہوں کہ تم نے جو ملی تھی اس کو گزار لیا ہے، جو ملی تھی اس کو گزارا۔ ایمان کی حالت میں دکھ آئے، تکلیفیں آئیں، مصائب آئے، لیکن تم نے گزارا، تمہیں خوشخبری ہو
کہ آزمائشوں سے اللہ نے تمہاری ہمیشہ کے لیے جان چھوڑا دی. وہاں تو کیسی زندگی شروع ہونے والی ہے جس کا اختتام ہی نہیں ہے. اسی طرح اگر ڈاکٹروں کو معلوم ہو جائے کہ ماں کے پیٹ میں ایک بچہ ہے اور اس کو ہمیشہ کی کوئی نہ کوئی بیماری ہے, دنیا میں آئے گا تو تھیلیسیمیا ہے, اسے فلاں ہے, اس بنیاد پہ اگر گھر والے کہتے ہیں کہ ہم نے بچہ ضائع کرنا ہے یا ہم بچہ رکھنا نہیں چاہتے, ان کے کہے کی بنیاد پہ بھی ڈاکٹر اگر بچہ ضائع کرتا ہے تو وہ قتل کے اندر ملوث ہے. میں علی وجہ البصیرت قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں. ہمارے پاس خود ڈاکٹروں کی ایک ٹیم آئی اور انہوں نے یہ فتویٰ مانگا. میں کتنے ایسے گھروں کو جانتا ہوں جن کے گھر کے اندر اللہ نے معذور بچہ پیدا کیا, ان کی زندگیاں تبدیل کر دی عرش والے نے. خدا کی قسم پچھلے دنوں ہمارے ایک دوست ہیں جاننے والے, ان کی ایک سسٹر تھی اسی طرح جس کے بارے یہی فیصلہ ہوا تھا شاید, انتہائی معذور, اپاہج, تکلیف اور شدت میں زندگی گزارنے والی. یہ بندے سے پیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بیچارہ آئے گا دنیا میں تکلیف گزارے گا, اللہ کو نہیں معلوم. تم اللہ سے زیادہ خیر خواہ بننے کی کوشش کرتے ہو اس کے ساتھ کہ دنیا میں آئے گا دکھوں کی زندگی گزارے گا, لہذا ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ اللہ سے زیادہ مہربان بن رہے ہیں, نعوذ باللہ اس پہ. ہمارے عزیزوں میں ڈاکٹر ساجدہ چودھری گائنی کی ہیڈ ہے فیصل آباد کی, وہ کہنے لگی کہ ہمارے پاس بہت سارے علماء کے فتوے بھی آتے تھے کہ نہیں ٹھیک, لیکن ہماری فیلڈ میں ایک اور ڈاکٹر آئی جس کو اللہ تعالی نے دین کی سمجھ عطا فرمائی ہوئی تھی. اس نے ہمیں سب کو اکٹھا کر کے کہا بھی ہمیں کیوں ضرورت ہے بیگانہ قتل اپنے سر لینے کی, آپ بتاتے کیوں ہو, بتاؤ ہی نا. تو بھئی آپ ہمیں کوئی فتویٰ لے کر کے دیں بھی, ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ بچہ دکھی ہے یا اس کو ساری زندگی خون لگے گا یا بیچارہ ساری زندگی اذیت میں رہے گا, باہر دنیا میں آئے گا تو گھر والے بھی مصیبت میں پھنس جائیں گے, لہٰذا اللہ تعالیٰ سے زیادہ مہربان ہونے کی کوشش کرتے ہوئے نعوذ باللہ اس کو مار دیا جائے. منع ہے, منع ہے, منع ہے. انسانی جان کا قتل ضیاع بچپنے میں ہو یا بیماری آخر میں 80 سال کی عمر میں شدت تکلیف کی بنیاد پہ حرام ہے. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, یہی کہا گیا ہے کہ ایک بے گناہ جسم کو قتل کر دیا جائے, وہ گریبان پکڑے گا کہ مجھے کیوں قتل کیا گیا. میں آپ کو فیصل آباد کے دوست کی بات سننے لگا تھا, اللہ تعالیٰ نے بچی دے دی, دیگرگوں تھے حالات, وہ بچہ معذور تھا, اسی طرح کا سیریس پیشنٹ تھا, بیٹی تھی, بیٹی وہ اتنا بڑا سر تھا اس کا, میں نے خود دیکھی وہ. اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پھیرے ان کے کہ اللہ سینکڑوں سے ہزاروں, ہزاروں سے لاکھوں, لاکھوں سے کروڑوں اور کروڑوں سے اربوں میں لے کے آیا, اربوں میں لے کے آیا. اور ان کا کاروبار سونے کا منوں میں ہے, کلوں میں نہیں, منوں میں, منوں میں. میں ایک دن ان کے ہاں گیا تو ڈرانے لگ گیا, وہ سونے کے بسکٹ دیکھ کے اور پیسوں کی اتنی بڑی 5-5 ہزار کی پنڈے کو ایسے پھینک رہا ہے, ایسے پھینک رہا ہے, بختر بند گاڑیوں پہ سونا آ رہا ہے, جا رہا ہے. وہ لڑکی فوت ہو گئی. مجھے فون آیا اس کے بھائی کا, کہنے لگا قاری صاحب جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں اتنی روزیاں دی تھیں آج ہماری وہ بہن چلی گئی ہے. ہمیں کسی کے جانے کا اتنا دکھ نہیں, انہی دنوں ان کے گھر میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا, ان کی بڑی لاڈلی بہن فوت ہوئی, ان کے بڑے بڑے عزیز و اقربا گاڑی پھس گئی اس میں, کہنے لگی ابھی وہ زخم تازے, لیکن ان کا اتنا دکھ نہیں جتنا اس کا دکھ ہے. کیا معلوم ہے نادان انسان کو کہ اللہ تعالیٰ جس معذور کو دنیا میں لانا چاہ رہے ہیں اس کے ذریعے سے کتنے معذوروں کی روزی کا اس نے سامان کرنا ہے. حل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم, یہ تو حدیث ہے صحیح کہ اللہ کسی کمزور کی بنیاد پہ بڑے بڑے طاقتوروں کو بھی روزیاں عطا کرتا ہے. تے تھے کئیاں نے پورے جسم سلامت نے تے زندگی تے بوجھ بنے ہوئے نے, آندے نے یار نہ کام میں نہ کار نہ دھندا ہے, اے ماری جائیے, پورے جسم نے, روحاں نے, لیکن سوائے دھرتی پہ بوجھ کے علاوہ کچھ نہیں. بنے بنائے معاشرے کے لیے عذاب بنے ہوئے, وہ معذوروں سے زیادہ تکلیف کا سبب بنے ہوئے معاشرے کے لیے. اللہ کہتا ہے ان کو مارو جو لوگوں کو مارتے ہیں, یہ چنگیاں پنیاں نو مار دیو. اصل یہ ہے کہ قتل کسی بھی طرز پہ کسی انسان کا ضیاع, جان کا ضیاع
یہ قانوناً شرعاً اخلاقاً بالکل جائز نہیں ہے. اس بارے سوچنا بھی گناہ ہے. اس لیے اللہ تعالی سے ہمیشہ یہ دعا مانگا کریں, اللہ جی کہ میرے دل میں ایسی خواہش آئے کہ میں تیری رحمت سے نا امید ہوں, ایسا دن آنے سے پہلے حالت ایمان میں مجھے اپنے پاس بلا. حدیث کے جملوں کا ترجمہ کر رہا ہوں. فتوفانی غیر مفتون اذا اردت فتنة فی قوم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب میں نے اللہ کو دیکھا. اہل الحدیث کا عقیدہ منا جائے کہ خواب میں اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا, صحیح حدیث ہے. فرمایا میرے اللہ نے میری کمر پہ ہاتھ پھیرا, میں نے سینے میں ٹھنڈک محسوس کی اور میں نے فرشتوں کو جھگڑتے دیکھا. اللہ نے پوچھا کیوں لڑ جھگڑ رہے ہیں؟ میں نے کہا اللہ معلوم نہیں. پھر اللہ نے ہاتھ پھیرا میرے لیے, تجلی علی العبر, حقیقتیں روشن ہوئی. فرمایا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دراجات کے بارے جھگڑا کر رہے ہیں, کفارات کے بارے جھگڑا کر رہے ہیں. دراجات کیا ہے؟ ٹھٹھرتی رات میں بندہ وضو کرے, اس وضو پہ اس کو اتنی نیکی ملتی ہے کہ اس نیکی کو پروردگار کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے فرشتے باہم لڑائی کرتے ہیں. اور پھر یہ ساری تفصیل بتلانے کے بعد میرے اللہ نے مجھے یہ دعا سکھلائی, قل یا محمد اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان اردت فتنة فی قوم فتوفنی غیر مفتون. اللہ جب کسی قوم کو آزمائش میں مبتلا کرنے کا تو ارادہ فرما لے, اس آزمائش کے آنے سے پہلے مجھے اپنے پاس بلا لینا. اللہ تعالیٰ سے خاتمہ بالایمان کی دعائیں مانگی جائیں, اللہ قبول فرماتے ہیں, اللہ اپنے بندے پہ مہربانی کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو ایسی آزمائش سے محفوظ کرتے ہیں جو آزمائش اس کو جہنم کی طرف لے کر کے جائے. میں بیلجیم کے ڈاکٹر ڈی لوسٹ اس کے حوالے سے بات کر رہا تھا. اس نے پوچھا کہ کیا آپ کو بے چینی نہیں ہوتی؟ اس نے کہا مجھ سے کوئی پوچھے کہ میں کتنے کرب کے اندر ہوں, روحانی طور پہ تکلیف تو ہوتی ہے لیکن ان کا ایمان نہیں ہے مافوق طبعیات پہ, جسے میتھا فزکس کہتے ہیں, بعد کی زندگی. یؤمنون بالغیب, ہمیں تو کہا ہی ہے گیا پہلے نمبر پہ قرآن میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی لل, آگے گیا سارے پڑھو, الذین یؤمنون, آئے ہے سبحان اللہ. ایمان والے وہ ہیں جو ان باتوں پہ یقین رکھتے ہیں جو نظر ہی نہیں آتی, جو نظر ہی نہیں آتی. اب میرے لیے میرے اللہ نے کیا رکھا ہے سوائے حسن ظن کے میرے پاس کچھ نہیں ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والا جب اللہ کے بارے حسن ظن رکھتا ہے کہ میرے بارے میرے اللہ نے جو چھپا کے رکھا ہے یقیناً وہ اچھا ہے, میں محمد قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ اسے اچھا ہی کرتے ہیں. جو اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہے, اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہے. لا یموتن احد منکم وهو یحسن الظن باللہ, تم میں سے کسی کو موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ وہ اپنے اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہو. اپنے اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہو. اچھا گمان کیا ہے کہ اللہ جی میں تیرے فیصلوں پہ راضی, تو جیڑی دیتی ہے نا میں نگا کے آیا ہیں, میں گزار کے آیا. تو یہی بات اللہ کے ہاں انشاءاللہ تعالی ہماری بلندی دراجات کا سبب اور ذریعہ بن جائے گی. ایک دوست کا بڑا اہم مسئلہ تھا کہ ہمارا ادارہ ہے حفظ کا, تو وہاں طالبات پڑھتی ہیں تو عورتوں کو مخصوص ایام بھی آتے ہیں, تو قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے سے ہمیں اس بارے مکمل قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں. ایک سوال آ گیا تھا اور میں اس کو دیکھنے لگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن مجید کی تلاوت کا قانون بنایا ہے نا, قرآن مجید کو چھونے کا, وہ جو میں نے خط آپ کے سامنے رکھا تھا نا عمرو ابن حزم کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا تھا, اس میں یہ بھی تھا کہ قرآن مجید کو پاک حالت میں چھوا جائے, تو وہاں چھونے کا تذکرہ ہے. اور ایک حدیث ہے کہ جس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حائضہ اور جنبی آدمی کو قرآن مجید کی تلاوت سے منع کیا, لیکن یہ حدیث کمزور ہے, ضعیف ہے اس کی سند. تو چھوا نہیں جا سکتا. ایسی طالبات اور ایسی مائیں بہنیں جنہوں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے اور ایام کے دنوں میں وہ قرآن مجید اگر چھوڑتی ہیں تو بھولتا ہے. اس بارے اگر فقہی بحث میں جائیں تو اس کی مدت کے اندر موالک کا احناف کا خاصا اختلاف ہے کہ اس کی مدت جو ہے وہ 15 دن بھی ہو سکتی ہے جو ایام کی مدت ہے. یہ فقہی بحث کے اندر سارے دن فقہا نے اس پہ بحث کی ہے. تو اس لیے
कुरान मजीद को छूना मना है, नमाजें नहीं पढ़ेगी, माफी है, अगर रोजों में आ गई है तो रोजों की बाद में कज़ाई दे देगी। तो कुरान मजीद को छुए बगैर पढ़ सकती है, और अगर वो कहती है कि मैंने कुरान मजीद सामने रखना है तो फिर ऐसी छड़ी वगैरह के साथ वो सहारा ले ले कि जिसकी बुनियाद पे वो कुरान मजीद की लाइन पे लकीर खींचती रहे, और उसका हाथ छूने का जो मस है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहारून। और रही तिलावत की बात, जुबानी पढ़ने की बात, तो इसके बारे सरी नस नहीं है, और ना ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुनबी आदमी को जिस पे गुस्ल वाजिब हुआ हो कुरान मजीद की तिलावत करने से मना फरमाया है, और ना ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरत को जुबानी कुरान मजीद पढ़ने से मना फरमाया। और जिस हदीस में आता है उसकी सनद कमजोर है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते रसूलुल्लाह तशरीफ ला रहे थे तो मेरे ऊपर गुस्ल वाजिब था, तो मैं रस्ते में था, तो मुझे मालूम था कि सैयदी सलाम करेंगे तो मुझे हाथ बढ़ाना पड़ेगा, तो मैं साइड पे होकर छुप गया। हजरत गुजर गए और बाद में मुझसे पूछा कि भाई तुम मुझे नजर आए, और उसके बाद फिर अचानक कहां चले गए? कहा अल्लाह के रसूल मुझ पे गुस्ल वाजिब था, तो मैंने पसंद ना किया कि इस हालत में मैं अपना हाथ तुम्हारे हाथ से लगाऊं, मेरा हाथ आपके हाथ को छुए। मैं जुनबी था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरा हाथ थोड़ी जुनबी था, तेरे हाथ में थोड़ी जनाबत थी, तो इस हालत में मेरे से सलाम ले सकता था। तो यहां से भी ये इस्तेदलाल किया है कि एक शख्स के जहन में अगर कोई ऐसी बात है कि मेरे ऊपर चूंकि गुस्ल वाजिब है तो मैं कुरान मजीद की तिलावत नहीं कर सकता, उसकी सलाहत है कि छुए ना, वो फतवा है सही मुस्तकिल कि हाथ लगाए बगैर जुबानी उसको तिलावत कर ले। फिर मोबाइल की बात कहते हैं कि मोबाइल के अंदर जो मुसहफ है इससे तिलावत, तो इसके बारे पहले ये फतवाया था कि इससे तिलावत ना करना चाहिए, तो हमारी समझ में उस वक्त ये फतवा नहीं आया था, लेकिन अब समझ आ रहा है कि जो एप्लीकेशन बनाने वाली कंपनी है उन्होंने ऐसी ऐसी गलीज मशहूरियां, जो कि मेरे पास कुरान मजीद है मोबाइल के अंदर, जब नेट चल रहा होता है तो कुरान मजीद को खोलते हैं तो ऊपर उसके गंदी ऐपों की मशहूरियां आ जाती हैं, थरथराते जिस्म आ जाते हैं और नीचे कुरान मजीद का सफा होता है। और जिन्होंने वो एप्लीकेशनें बनाई हैं जहां वो कुरान मजीद पड़ा हुआ है, हमें यह भी नहीं पता कि वो एप्लीकेशन किस कंपनी की है, कि वो किसी गैर मुस्लिम ने ये काम किया अपनी मशहूरी के लिए कि मुसलमान ज्यादा से ज्यादा कुरान को डाउनलोड करेंगे तो हमें उसका सरमाया आएगा। जाहिर है कि है तो उनकी जो स्पेस के अंदर सारी ये सहूलियात और फैसिलिटीज उन्होंने हमें दी हुई हैं, तो इसलिए उससे तो हद्दुल मक़दूर इज्तनाब करना चाहिए। और अगर इंसान के जिस्म पे गुस्ल फर्ज है या कोई औरत है तो उसके लिए भी यही हुक्म है कि वो मोबाइल के अंदर से भी कुरान मजीद की तिलावत ना करे, जुबानी करे, छुए बगैर कर ले। और बच्चियां जो तालीम इदारे में हासिल कर रही हैं उनके लिए भी यही है कि वो इस हालत में कुरान मजीद को हाथ ना लगाएं, कुरान मजीद को ना छुएं, लेकिन जुबानी जो सिपारे हैं, मंजिल है, सबकी है, उसको सुनाती रहें और दोहराती रहें। अल्लाह ताला उज़्र कबूल फरमाने वाले हैं, और अल्लाह ताला ने इस उज़्र की बुनियाद पे औरतों के जो नुकसानात हैं उनको पूरे फरमाने का वादा फरमाया है। बैंकिंग के सिस्टम में दो किस्म के कार्ड चलते हैं, क्रेडिट कार्ड होता है और एक डेबिट कार्ड होता है। डेबिट कार्ड में यह होता है कि आपके पैसे बैंक के अंदर पड़े होते हैं और उन पैसों के इवज में आप बाहर से कोई खरीदो फरोख्त करते हैं। और क्रेडिट में यह होता है कि बैंक के अंदर बाज दफा आपके पैसे पड़े होते हैं और बाज दफा वो पैसे खत्म हो जाते हैं, लेकिन बैंक आपको क्रेडिट देता है कि आपको वो पैसे देता है इजाफी तौर पे, आप वो कार्ड दिखाते हैं, उससे आप शॉपिंग वगैरह कर लेते हैं। फिर उसकी वो मुद्दत तय करता है कि वो पैसे आपने इतनी मुद्दत में पलटाने, और उस मुद्दत के अंदर जब आप पलटाते नहीं है तो आप पे वो खास किस्म का एक सूद डालता है। और बाहर की कुछ कंपनियां हैं कि उन कंपनियों में अगर आपने काम करना है तो क्रेडिट कार्ड के बगैर गुजारा नहीं है। मसलन अमेज़न है, ये अमेरिकी कंपनी है, ऑनलाइन का एक बैनुल अक़वामी स्टोर है, इसके अंदर पेमेंट के लेन देन के लिए वो क्रेडिट कार्ड को नागुज़ीर करार देते हैं। और क्रेडिट कार्ड में लिखा है वाज़े तौर पर इंटरेस्ट यानी सूद वो लागू होगा। तो वो शख्स ये कहता है कि भाई मैं सूद पड़ने से पहले पैसे दे दूंगा, लेकिन मुआहदे के अंदर चूंकि सूद का एक कौल करार हो गया है, तो इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मुआहदे पे भी लानत फरमाई है जिस मुआहदे के अंदर सूद का लेन देन का बात की जाए। आकिला हो व मुकिला हो व शाहिदही व कातिबा हो, जब लिखा जा रहा हो, गवाही दी जा रही हो, लेन देन किया जा रहा हो, खाने की बात, खिलाने की बात, यह भी गुनाह का सबब है। लेकिन अगर कोई लिख लिखा कर रहा है, मुआहदा कर रहा है, वो मुआहदा बजाते खुद इस चीज को हराम करने का सबब बन जाएगा।
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قانون بنائے اس کے اندر اگر کوئی کسی کو پیسوں کی شکل میں رعایت دیتا ہے تو وہ اس پیسوں کے عوض میں اضافی پیسہ وصول نہیں کر سکتا. یہ لفظ ہے حدیث کے اندر کہ اگر سونے کے ساتھ سونا خریدنا ہے تو اتنا ہی جتنا دینا ہے اتنا ہی لینا ہے. اگر چاولوں کے بدلے چاولوں کا تبادلہ کرنا ہے تو جتنے لینے ہیں اتنے ہی دینے. کھجوروں کے بدلے کھجوروں کا، نمک کے بدلے نمک کا، جو کے بدلے جو کا، گندم کے بدلے گندم کا. یدم بیدن نقدم بنقدن مثلم بمثل الا ہوا. ان کے اندر سود ہے. ہاں اگر نقد بنقد ہو، برابر سرابر ہو. میرے چاول ہیں نکمی قسم کے ماٹھے تے ادھر سیال کوٹ دے علاقے دے چاول نے بڑے چنگے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے 2 من چاول دے کے ان کے 1 من وصول کر لوں. نہیں، منع ہے. نام لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کھجوریں آ گئیں، برنی بڑی کمال کھجوریں. تو صحابی جو لے کے کہنے لگے اللہ کے رسول اصل میں کھجوریں میں آپ کے پاس لا رہا تھا. وہ کھجوراں تھوڑی جی ماٹھیاں سی تو میں 2 کلو دے کے نا تادی خاطر چنگیاں 1 کلو لے آیا. فرمایا عین الربا، اسے ہی تو سود کہتے ہیں. اسے واپس کرو، واپس کر کے اپنی کھجوریں واپس لے کے اسے کہیں اور جا کے بیچو، اور بیچ کے جو پیسے ملے اس پیسے کے عوض میں اس سے کھجوریں جا کے خریدو. اگر تیری کھجوریں ردی قسم کی، اس کی اچھی قسم کی ہیں، یا تو وہ تیری 2 کلو کے بدلے 2 کلو دے. قانون ہے، اصول ہے. آج کا کوئی عقل مند یہ کہہ سکتا ہے کان ادھروں پھڑو ادھروں پھڑو ایک ہی گل ہے؟ نہیں. معیشت دیوالیہ نہیں ہوتی، دجل کا نظام چل نہیں سکتا. یہ دجل کا نظام ہے کہ ہمارا روپیہ اور امریکہ کا روپیہ فرق ہے، ہمارا روپیہ اور انڈیا کا روپیہ فرق ہے، ہمارا روپیہ اور کویت کا روپیہ فرق ہے، ہمارا روپیہ اور سعودیہ کا روپیہ فرق ہے. اللہ کے رسول نے کرنسیاں برابر رکھیں. حتیٰ کہ ایک صحابی نے ہار خریدا سونے کا دینار دے کے، تو جب وہ گھر لے کے آیا تو اس میں سے سونا نکل آیا. تو کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا، فرمایا جو سونا نکلا ہے نا اس کو دینار سے تول لو. جب دینار سے تولا گیا تو وہ سونا زائد تھا جو ہار کے اندر اس کے پاس آ گیا تھا. آپ نے فرمایا اضافی سونا اسے واپس کر کے آؤ. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی دی مجبوری تو کو ملک نجائز فائدہ اٹھا لے. یہ دجل کا نظام جب پٹاخہ مارے گا میرے ہاتھ اور جیب میں پڑے ہوئے یہ نوٹ، یہ سوائے کاغذ کے ٹکڑے کے کچھ نہیں ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بنیادوں پہ حلال و حرام کی تمیز سکھلائی ہے نا، وہ بنیادیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں ہمارے لیے، ہماری بہتری کے لیے. آپ ایسا کام نہ کریں. بعض تو ویسے ہی بینک کے نظام کے خلاف ہیں. وہ کہتے ہیں ٹرانزیکشن کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں، سیونگ ہو یا کرنٹ ہو، وہ کہتے ہیں جائز ہی نہیں ہے، اسے جان چھوڑائیں. لیکن باہر غرض محتاط علماء کہتے ہیں کہ امانتیں رکھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں، تو آپ سیونگ کے علاوہ جو دوسرا کرنٹ اکاؤنٹ ہے اس کو پیسے رکھنے کے لیے آپ استعمال کر لیں. بعض بندے کہتے ہیں کہ میں سود کے پیسے آپ استعمال نہیں کرتا، میں غریبوں کو دے دیتا ہوں. یعنی گند کو گند سے دھونے کی کوشش کرتے ہیں. ایک شخص نے یہ پوچھا تھا کہ بھئی یہ جو ہے یعنی کریڈٹ کارڈ کے بارے حتمی یہی رائے ہے سارے فقہا کی، دارالعلوم دیوبند والے ہوں یا باہر کے وہابہ زہیلی ہوں مصر کے، جتنی بھی اس کی شکلیں کفالہ کی وکالہ کی جو بھی بنائی ہیں نجائز ہے. ڈیبٹ کارڈ میں آپ کے پیسے پیچھے پڑے ہوئے، جتنے پیسے ہیں اتنی آپ خریداری کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ایسا معاہدہ نہیں کرتے کہ بینک سے آپ پیسے لیں گے اور مدت گزرنے کے بعد آپ سود کے عوض میں یعنی کہ اس معاہدے کے عوض میں ان کو اضافی لوٹائیں گے. جہاں یہ معاہدہ آ جائے تو یہ منع ہو جاتا ہے. جو بینک سے گاڑی لینے کی ہم منع کرتے ہیں، ہم قسطوں کی بنیاد پہ منع نہیں کرتے. قسطوں پہ چیز کا ریٹ بڑھ جائے تو منع نہیں ہے. ایک چیز نقد 10 روپے کی اور میں قسطوں پہ آپ کو 15 روپے کی دیتا ہوں، منع نہیں ہے. میری چیز ہے، میں کسی کو نقد بھی 15 روپے کی دے سکتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ وہ کہتے ہیں 2 ریٹ منع ہے. 2 ریٹ منع نہیں، ایک چیز کو بیچتے ہوئے دوسری شرط کو چیز کو ساتھ نفی کرنا یہ منع ہے. کہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے کار بیچنی ہے ساتھ موٹر سائیکل بھی خریدو، اس کا ترجمہ یہ کر دیا گیا کہ ایک بے کے ساتھ دوسری بے، ایک ریٹ کے ساتھ دوسرا ریٹ منع ہے. تو ریٹ تو کوئی بھی ایک نہیں رکھتا. مالٹے والوں کی آپ کسی ریڈی پہ چلے جائیں، وہ آپ کو جانتا ہے تو آپ کو وہ 30 روپے کلو دے دے گا، مجھے نہیں جانتا تو مجھے 40 روپے کلو دے دے گا. وہ تو نقد کے اندر ریٹ ایک نہیں رکھ رہا، سہولت دے رہا ہے چیز کے عوض میں. جب چیز تبدیل ہو جائے پھر اضافہ ہو سکتا ہے، تبدیلی ہو سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول کھجوروں کے بدلے کھجوریں برابر، جو کے بدلے جو برابر، تو میں نے جو دے کے گندم خرید نہیں، فرمایا 1 بوری دے کے 10 لے لا. جنس تبدیل ہو گئی. جیسے کئی فشے تم، یہ حدیث کے جملے کہ جب جو کے مقابلے میں گندم آ جائے تو پھر جیسے تم چاہو، گندم کے مقابلے میں چاول آ جائے جیسے تم چاہو.
چاول کے مقابلے میں دال آ جائے جیسے تم چاہو، پیسے کے مقابلے میں پیسہ ہو تم جیسے چاہو نہیں، پیسے کے عوض میں گاڑی آ جائے جیسے چاہو. اس کی وہ شرائط یہ اس وجہ سے ہم منع کرتے ہیں کہ وہ وعدہ کرتا ہے کہ آپ فلاں فلاں قسطیں دیں گے، اگر قسط شارٹ ہوگی تو اتنا آپ کو اس پہ کیا پڑے گا؟ سود پڑے گا. ان معاہدوں کی بنیاد پہ ناجائز قرار دیتے ہیں. اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی سے چیز خرید لیتے ہیں تو ملکیت آپ کی ہو جاتی ہے، لیکن بینک آپ کو ملکیت نہیں دیتا، وہ کاغذ اپنے پاس رکھ لیتا ہے. دوسری یہ بات ہے، اس بنیاد پہ وہ کہتے ہیں، وگرنہ قسطوں کی بنیاد پہ اگر آپ کو کہیں سے چیز ملتی ہے اور نقد آپ نہیں لے سکتے، قسطوں سے اضافی پیسے دے کے آپ لے سکتے ہیں، اس میں سودی معاہدہ نہیں ہے تو وہ آپ کے لیے بالکل جائز ہے. اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے اور کوئی شرعی طور پہ عیب نہیں ہے کہ چیز آپ دے کے اس کی مدت بڑھا کے اگر اضافی اس سے موصول کرتے ہیں تو وہ آپ کی چیز ہے، آپ کو اختیار ہے. اس میں سودی معاہدہ نہیں ہونا چاہیے کہ پیسہ جب 10,000 مہینے کے بعد دینا ہے تو اگر مہینے کے بعد نہ دیا تو وہ 15 ہوا تو پیسے کے اوپر پیسہ بڑھ گیا. یہ معاہدے ہیں جو اس چیز کے ناجائز ہونے کے ذمہ دار بن جاتے ہیں اور ان بنیادوں پہ چیز کو حرام قرار دیا جاتا ہے. تو رہا یہ کریڈٹ کارڈ کا مسئلہ ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم یہ کام کر رہے ہیں، ہماری یہ مجبوری ہے. تو باہر بیٹھا ہے اس شخص کے نام پہ ہمارا اکاؤنٹ ہے. پاکستان میں تو جو بیٹھا ہوا یہ بیچارے اتنے نیچے گرائے ہوئے ہیں، وہ تو اپنے نام پہ Amazon کا اکاؤنٹ بھی نہیں بنا سکتا، وہ باہر بیٹھ کے اکاؤنٹ بنائے گا اور اس پہ وہ آن لائن شاپنگ کرے گا. اگر وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے، بچائے. اگر مجبوری ہے لے لیتا ہے، اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے. ایک آج کل بڑا کلپ وائرل ہوا ہے، اس میں ایک مولوی صاحب درس دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں جب میرے بندے کی عمر 50 سال ہو جاتی ہے تو میں اس کے گناہ ختم کرنے شروع کر دیتا ہوں. جب 60 سال ہو جاتی ہے تو میں اس کو فرشتوں کا محبوب بنا دیتا ہوں. جب 70 سال ہو جاتی ہے تو صرف نیکیاں لکھی جاتی ہیں، گناہ نہیں لکھے جاتے. اور جب 80 سال ہو جاتی ہے تو میں، اللہ کہتے ہیں یہ میرا اسیر ہے زمین پہ، تو فرشتے اس کے نام کے تذکرے شروع کر دیتے ہیں. جب 90 سال ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا گناہ کرنے پہ بھی نیکی لکھتے ہیں. یہ حدیث ہے، کافی سارے دوستوں نے میسج بھی کی ہے، پچھلے ہفتوں سے یہ ڈسکس ہو رہی ہے اور وائرل ہو رہی ہے. تو یہ من گڑت ہے کہ ایک شخص کے حواس قائم ہو اور وہ گناہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو گناہ نہ لکھے، اور ناؤذ باللہ یہ بھی اس کی زندگی میں دن آ جائے کہ وہ گناہ کرے تو اللہ اس کی نیکی لکھے. اگر اس کے حواس قائم ہیں، 25 سال کی عمر میں حواس قائم نہیں ہے، اس کو کوئی سر کو چوٹ لگ گئی ہے، اس سے کوئی ایسی ویسی بات ہو گئی ہے، نماز نہیں پڑھ سکا، تو اس کو اللہ تعالیٰ گناہ نہیں دیتے. اللہ کے ہاں عذر قبول ہے. بیمار ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ روزے کا مہینہ آ گیا ہے، اس کے عوض میں فدیہ دے دیتا ہے تو اسے معافی ہے. 80 سال کی عمر میں ہے، عقل قائم ہے، جان بوجھ کے نعوذ باللہ گناہ کرے. اور یہ بات سن لیں، عمومی طور پہ جن احادیث کے شروع میں حدیث قدسی کا لفظ بولا جاتا ہے یہ عموماً من گھڑت ہوتی. دوسری ان کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ان کے اندر ایسی فضیلت بیان کی ہوتی ہے جو بندے کو اچانک حیران کر دیتی ہے اور یہ بندے کو اپیل کرتی ہے کہ بندہ کہتا ہے کیا بات ہے، اے کام کرو، سوکھا جا کام ہوندا ہے. عمومی طور پہ یہ فضائل کے بابوں کے اندر بنائی گئی باتیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی گئی ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ میری طرف جھوٹ کی نسبت کرتا ہے وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ خود بناتا ہے. ہماری ایک تبلیغی دوست سے بات ہوئی اور ہم نے اسے کہا کہ بھئی آپ کی جو بات ہے، یہ کتاب ہے، اس کے اندر عملوں کے جو فضائل ہیں اس کے اندر تو بہت ساری ایسی باتیں جو من گھڑت ہیں، موضوع ہیں، خود بنائی گئی ہیں، اللہ کے رسول کے فرامی نہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اگر جھوٹ بولا جائے تو یہ گناہ ہے. کہنے لگا ہاں ایسے ہے، من گھڑت ہیں، من گھڑت ہیں، لیکن ہم اللہ کے رسول پہ جھوٹ نہیں بولتے، اللہ کے رسول کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. نعوذ باللہ. اے فلسفہ سمجھو، مانتے ہیں، معترف ہیں. یہ نہیں کہتے کہ تمہارے پاس کون سی کسوٹی ہے جو تم کو ضعیف اور سقیم کی اور صحیح کی پہچان کروا دیتی. وہ کسوٹیاں ان کے پاس بھی ہیں کہ نہیں ایسی جھوٹ بول رہے ہیں کہ لوگ اللہ دے رسول دے نیڑے آن. منع ہے، گناہ ہے، دین سچا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بولا حق سچ محفوظ ہے، وہ بولو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نیکی کی جو فضیلت بیان کر دی ہے، اللہ کے رسول زیادہ جانتے ہیں. آج کا شخص زیادہ نہیں جانتا کہ وہ جھوٹ بول کے اس کی فضیلت کو بڑھانے کی کوشش کرے. منع. اور اسی طرح یہ جو دوستوں نے مجھ سے پوچھا اس حدیث کے بارے، وہ یہاں بھی موجود ہیں یا دوسرے شہروں سے انہوں نے میسج کیے، یہ من گڑت ہے، موضوع ہے، بنائی ہوئی ہے، وضع ہے اور اس کی سند بالکل ٹھیک نہیں ہے. اس لیے یہ کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے کہ اس کے
لیے زیادہ الجھاؤ جو ہے وہ اختیار کیا جائے. یہاں سے کون سا کوئی عمل کرنے کی بات ثابت ہوتی ہے؟ یہ سبھی جو اسلام کے احکامات ہیں بعض سکیں اس کی ان کے خلاف ہیں اور ویسے بھی اس کی سند ٹھیک نہیں. کیا فرماتے ہیں علماء کرام کتاب و سنت کی روشنی میں میدان معاشر میں سب سے پہلے بندے سے کس چیز کا حساب لیا جائے گا؟ نماز کا یا قتل کے بارے کس چیز کا حساب ہوگا؟ حساب کتاب کی مختلف قسمیں ہیں. جس طرح ہمارے ہاں مختلف کیٹاگرائز ہیں، مختلف شعبے ہیں نا، یہ فزکس کا شعبہ ہے، یہ کیمسٹری کا شعبہ ہے، یہ اسلامیات کا شعبہ ہے، اسی طرح ایمان کے بھی شعبے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، 70 سے زائد شاخیں. اسی طرح مختلف قسمیں جیسے حقوق اللہ ہوتے ہیں، حقوق العباد ہوتے ہیں اور عبادات ہوتی ہیں، معاملات ہوتے ہیں. جو حقوق العباد ہیں، بندوں کے جو حقوق ہیں، ان حقوق میں سے سب سے پہلا کیس قتل کا ہوگا. جو عبادات ہیں، عبادات میں سے سب سے پہلا کیس نماز کا ہوگا. جو انسان کی ذات پہ اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں سے سب سے پہلا سوال زندگی کا ہوگا اور اس کے جسم کا ہوگا اور پانی کا ہوگا. اسی طرح جو مختلف قسم کے کیٹاگرائز ہیں حقوق کی، اللہ تعالیٰ کے حقوق کی، معاملات کی، حقوق العباد کی، ان چیزوں میں سے الگ الگ ہیں. عام شخص یہ سمجھ لیتا کہ پرسوں مولوی صاحب کہہ رہے سی کہ سب تو پہلا سوال نماز دا ہونا ہے، تے اگلے جمعے کہہ رہے سب تو پہلا سوال قتل دا ہونا ہے، اس اگلے جمعے کہہ رہے سب تو پہلا سوال پانی دے بارے ہونا ہے، اس اگلے جمعے کہہ رہے سب تو پہلا سوال زندگی دے بارے ہونا ہے. تو یہ ہے مختلف قسموں کے اعتبار سے. جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبادات ہیں تو عبادات میں سے سب سے پہلا سوال نماز کا. حقوق العباد میں سے پہلا قضیہ، سب سے پہلا قضیہ قتل کا. اور اسی طرح بندے پہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، بچوں کے ساتھ برا کام کرنے والے کو کیا سزا دی جائے؟ بڑا کام کرتے بچوں کو حکومت کہتی ہے کہ ان کو نامرد بنا دیا جائے. ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ حکومت نے یہ جو قانون بنانے کی بات کی ہے کہ ایسے لوگ جو زیادتی کے مرتکب ہو رہے ہیں اور پورے پاکستان کی فضا کو مسموم کر رہے ہیں اور عزتوں سے کھیل رہے ہیں اور معصوموں کی جانوں سے کھیل رہے ہیں، اس کی سزا قتل ہے. یہ فساد فی الارض ہے، کسی کی عزت کے ساتھ کھیل رہا ہے پھر اس کو جان سے مار دیا ہے. اس پہ تمام فقہا متفق ہیں کہ اس کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے، اس کو قتل کیا جائے گا. جب قانون موجود ہے فقہ اسلامی میں تو یہ نامرد بنانا تو یہ تو اذیت دینا ہے. اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کی بیوی کو کہ اپاہج کر دیا، اب دوسرے تیسری خرابیاں اتنی آ جائیں گی معاشرے کے اندر، پھر یہ جو نامرد بنائے جائیں گے یہ بھی عجب قسم کا دھندا شروع کر دیں گے. اور اس دھندے سے بہت سارے صاحب شعور واقف ہیں کہ کس طرح لوگ یہ باقاعدہ کر رہے ہیں. یہ جو شی میل ہیں آپ ان سے پوچھیں ٹرانسجینڈر کہ کس طرح اچھے خاصے نوجوان وہ اپنے آپ کو اس طرح نامرد کر کے وہ کس طرح بھیک مانگ رہے ہیں اور وہ بنے ہوئے شی میل بنے ہوئے فضا انہوں نے خراب کی ہوئی ہے اور فحاشی اور عریانی پھیلانے میں وہ کردار ادا کر رہے. اس لیے اسلام کے بنے بنائے قانون کے مقابلے میں قانون لانا یہ ایک جرم تو ہے ہی، لیکن زیادہ خرابیاں لانے کا باعث بھی ہے، زیادہ خرافات لانے کا باعث بھی ہے. ایک دوست کا کمیٹی والا سوال تھا کہ بعض دفعہ اجتماعی کمیٹی ڈالتے ہیں لوگ تو اس میں سے ایک بندہ پہلے کمیٹی اٹھا لیتا ہے، 6 لاکھ کی کمیٹی ہے تو 2 لاکھ میں اٹھا لیتا ہے یا 3 لاکھ میں اٹھا لیتا ہے، 4 لاکھ میں اٹھا لیتا ہے. تو جو آخر میں اٹھاتا ہے کمیٹی 6 لاکھ کی ہوتی ہے اس کو زیادہ مل جاتے ہیں، جس کو پہلے ضرورت ہوتی ہے وہ کمیٹی پہلے اٹھا لیتا ہے اس کو پیسے کم ملتے ہیں. بالکل منع، عین سود اور بالکل ہر لحاظ سے حرام ہے. اس کے اندر کوئی دوسری چیز رکھ دی جائے تعویل کرنے کے لیے، یہ پیسے کسی سے لے کے اس کو اس کے پیسوں کے عوض میں کم پیسے دیے جائیں اور کسی دوسرے سے پیسے لے کے اس کو اس کے پیسوں کے عوض اضافی پیسے دیے جائیں، منع ہے. اور ایسی بولی والی کمیٹیاں جو ہیں اب معاشرے کے اندر چل پڑی ہیں ایک تعاون کی شکل میں، ایک خیر خائی کی شکل میں. یہ خیر خائی نہیں ہے، یہ پیسوں کے عوض میں جب پیسے بڑھائے اور گھٹائے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ سودی لوازمات لازمی طور پہ شامل ہو جاتے ہیں جو اس کو حرام کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کا ایک لقمہ کھانے والے کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کے ہاں یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ 33 مرتبہ بدکاری کرنے والا جرم ایک طرف اور ایک لقمہ حرام کا سود کا کھانا یہ جرم ایک طرف، اور اس کی سزا اللہ تعالیٰ دیں گے. اور قرآن مجید میں بھی ہے یتخبطہ الشیطان من المس، عمومی طور پہ سود خوروں کا انجام انتہائی برا ہوتا ہے جب ان کا وقت آخر آتا ہے تو کس طرح سنگینی کے ساتھ ان کی زندگی دشواریوں کا سامنا کرتی ہے اور کس طرح وہ مخبوط الحواس ہو جاتے ہیں. الامان والحفیظ، اللہ تعالیٰ حق حلال کی نصیب فرمائے، رزق حلال وسیع نصیب فرمائے. بعض بندے دعا کر کے کہیں گے اللہ حلال دا دے ماما تھوڑا دے. عزیزو اللہ کو حلال دا تھوڑا نہیں، اللہ کو بہتا منگو، اللہ حلال دا دے بہتا دے.
اللہ کو دی شان دے مطابق مانگو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ سے زیادہ مانگتا ہے اللہ خوش ہوتے ہیں. اللہ سے اس کی شان کے مطابق مانگو. اور جنت الفردوس سب سے اعلیٰ جنت ہے کہ اس کی چھت اللہ کا عرش ہے, لہٰذا جنت بھی مانگنی ہے تو اعلیٰ مانگو. فاسألوا الجنت الفردوس, اللہ سے ہمیشہ جنت الفردوس کا سوال کرو. اور دعا میں تو ہے کہ اللہم انی اسألک رزقا حلالا واسعا طیبا, میں رزق حلال وسیع اور پاک. پاک وہ ہوتا ہے کہ جس کو کھانے کے بعد بھی جسمان پہ اچھے جسم پہ اچھے اثرات مرتب ہوں. ایسا رزق جس سے کھا کے میرے جسم کو بیماری لگ جائے, نہ میں کماؤں بری